یہ کہانی ہے بغداد کے ایک فقیر کی جو اپنی عقل مندی، حکمت اور صبر کے لیے مشہور تھا۔ بغداد جو اس وقت علم و حکمت کا مرکز تھا، وہاں مختلف طبقے کے لوگ رہتے تھے اور اکثر لوگوں کے درمیان فرق ہونے کے باوجود وہ ایک ساتھ رہتے اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ لیکن اس میں ایک فرق تھا، ایک طرف بغداد کے امیر لوگ اپنی عیش و عشرت میں مصروف تھے تو دوسری طرف ایک فقیر اپنی سادگی میں خوش تھا۔ فقیر بغداد کی ایک مسجد کے باہر بیٹھا رہتا تھا۔ اس کے پاس نہ مال تھا، نہ دولت، نہ آرام دہ زندگی، لیکن اس کی مسکراہٹ ہمیشہ چہرے پر رہتی تھی۔ لوگوں کے پاس جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا وہ اس فقیر کے پاس آتے اور اس سے مشورہ کرتے۔ وہ انہیں نہ صرف مشورہ دیتا بلکہ کبھی کبھار اپنے پاس موجود تھوڑے بہت سکے بھی بانٹ دیتا۔ یہ بات بغداد کے حاکم تک پہنچی کہ بغداد میں ایک فقیر ہے جس کی شہرت بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان کے دل کی بات سن کر مشورہ دیتا ہے۔ حاکم کو اس بات سے خوشی نہیں ہوئی کہ ایک فقیر عوام میں اتنا مقبول ہو رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید فقیر لوگوں کو بغاوت پر اکسائے گا۔ ایک دن حاکم نے فقیر کو اپنے دربار میں بلایا اور اس سے کہا کہ سنا ہے کہ تم لوگوں کو مشورے دیتے ہو، حکمت کی باتیں کرتے ہو، بتاؤ تمہارے پاس ایسی کون سی دولت ہے جو لوگ تمہارے پاس مشورے کے لیے آتے ہیں؟ فقیر مسکرایا اور کہا، میرے پاس کوئی دولت نہیں، صرف اللہ کا دیا ہوا علم اور حکمت ہے۔ حاکم نے اس کی بات سن کر مذاق اڑایا اور بولا، اگر تم اتنے ہی عقل مند ہو تو مجھے بتاؤ کہ اصل خوشی اور دولت کیا ہے؟ فقیر نے جواب دیا، اصل خوشی قناعت میں ہے اور اصل دولت دل کا سکون ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف اور صبر ہے وہی سب سے زیادہ امیر ہے۔ حاکم نے فقیر کی باتوں کو سن کر کہا، تمہاری باتیں بہت بڑی بڑی ہیں، لیکن اگر تم سچے ہو تو میں تمہیں ایک امتحان میں ڈالتا ہوں۔ بغداد کے محل کے باغ میں ایک نایاب پھول کھلا ہے جسے عام آدمی کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تم واقعی عقل مند ہو تو اس پھول کو بغیر توڑے، بغیر کسی کو بتائے میرے پاس لا کر دکھاؤ۔ فقیر نے مسکراتے ہوئے حاکم کا یہ دعویٰ قبول کیا اور بغداد کے محل کے باغ میں جانے کا ارادہ کیا۔ فقیر جب بغداد کے محل کے باغ میں گیا تو اسے وہ نیا پھول نظر آیا۔ پھول بہت خوبصورت اور دلکش تھا۔ فقیر نے اس کے رنگوں، خوشبو اور ساخت کو غور سے دیکھا اور اس کی خوبصورتی کو دل سے محسوس کیا۔ پھر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور بغیر کسی لالچ کے وہاں سے واپس آ گیا۔ حاکم نے حیرت سے پوچھا، کہاں ہے پھول؟ تم تو اسے لانے گئے تھے۔ فقیر نے مسکرا کر جواب دیا، حضور پھول وہاں ہی ہے جہاں ہونا چاہیے۔ میں نے اس کی خوبصورتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دل سے محسوس کیا۔ ہر چیز کو توڑ کر یا اپنی ملکیت میں لے کر اس کی خوبصورتی نہیں ناپی جا سکتی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھنے، محسوس کرنے اور دل میں بسانے کے لیے ہی ہوتی ہیں، نہ کہ توڑ کر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ حاکم فقیر کی حکمت بری باتوں کو سن کر متاثر ہوا اور اسے سمجھ آئی کہ حقیقت میں خوشی اور سکون اسی میں ہے کہ ہم دنیا کی خوبصورتی کو دل سے محسوس کریں اور لالچ اور غرور سے دور رہیں۔ اس نے فقیر سے معافی مانگی اور اسے عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ اس کے بعد آنے والے ہر دنوں میں جب بھی حاکم کو کسی فیصلے پر اپنی رائے سنانی ہوتی تو وہ ہمیشہ فقیر کو بلا کر اس سے رائے طلب کرتا، جس سے بغداد کو بہت فائدہ ہوا کیونکہ اس کا حاکم ایک حکمت والا بن چکا تھا۔